جی تو پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 پہ ہماری بات چل رہی تھی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مشرک اور کافر ان مثالوں پر غور کرتے ہوئے اپنے باطل نظریے کو چھوڑ دیتے، الٹا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رب کائنات کی، اللہ تعالیٰ کو اتنی حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال نہیں دینی چاہیے تھی۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مثالوں کے اندر ان ہونے کی کوشش کی، داخل ہونے کی کوشش کی، اور کہا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا لگے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ نہیں دینی چاہیے تھی مثال۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن جن ایمان والوں نے کہا نا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کر دی، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اگر وہ مچھر پیدا ہوا تو انسان بھی تو ایک رذیل اور حقیر اور بدبودار قطرے سے پیدا ہوا ہے نا۔ انسان کی بھی تو یہی انسان کی بھی تخلیق کا مرکز بھی تو ایک قطرہ ہے نا پانی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی مثال کیوں نہ بیان کروں، وہ بھی تو میری مخلوق ہے نا، اور اے انسانوں آپ بھی تو میری مخلوق ہو نا۔ آج آ کے بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، اللہ مالک ہے، اللہ بیان کر سکتا ہے، مچھر کی مثال بیان کرے، اس سے کم تر کی، اس سے بڑی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حقارت یا عظمت کی ان مثالوں کو سرے خم تسلیم کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا رب جو بھی بیان کرتا ہے سچ ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال نہ ہی بیان کرتا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو ضلالت، گمراہی اور کفر میں بڑھا دیتے ہیں، ماننے والوں کو ایمان میں بڑھا دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو کفر میں بڑھا دیتے ہیں۔ تو الٹا انہوں نے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی حقیر چیزوں کی مثال نہیں دینی چاہیے تھی، یہ مثال اللہ تعالیٰ کی ذات کے شیان شان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا نہیں تھی۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ مخلوق ہونے کے ناطے تم سب یکساں ہو، تم سب کے سب برابر ہو، اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی مخلوق کا واحد خالق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنی طرف تو غور کیجئے کہ ایک باپ کے بچے حسن و جمال، طاقت و صلاحیت اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس کے باوجود باپ ہونے کے ناطے وہ سب سے ایک جیسا پیار کرتا ہے، بلکہ فطرتاً کمزور اولاد کے ساتھ والدین زیادہ شفقت اور محبت کرتے ہیں۔ جب فطرت تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے تو خالق اپنے مخلوق کو کیوں حقیر سمجھے؟ وہ تو سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، وہ سب سے زیادہ مشفق اور مہربان ہے، وہ سب سے زیادہ ستار اور غفار ہے۔ قرآن کریم نے مچھر کی مثال بیان نہیں کی، صرف اشارہ فرما کر کفار کو چکنا کیا اور کفار کو ذلیل کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس چیز کی مثال بیان کرے جو اس کی طرف اشارہ فرمائے۔ بہرحال ساری کی ساری مخلوق اس اللہ ہی کی ہے۔ خالق اپنی مخلوق کا تذکرہ میں آر نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو اپنے حکم سے بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آر محسوس نہیں کرتا، اللہ شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مکھی کی مثال بیان کر رہا ہے، مکڑی کی مثال بیان کر رہا ہے، یا اس آیت نمبر 26 کے مطابق اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایمانداروں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انکار کرنے والے کافروں کے کفر میں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر وہ چیز مادی ہو یا روحانی، انسان کو نظر آئے یا اس کی آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہوں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے وہ ہدایت اور گمراہی کو اپنی ملکیت قرار دے کر اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، میں جس کو چاہوں گمراہ کروں، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا طلبگار ہے، اسی لیے اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ہمیشہ گمراہی کو پسند کرتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اختیاری قرار دیا ہے۔ وہ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو جبراً گمراہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یذلو کا معنی ہوا کہ وہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے وہ گمراہی میں آگے بڑھنے دیتا ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں آیت کے ترجمے کی طرف۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ، جو
مچھر کی ہے، فما فوقہا یا اس سے بڑی ہے۔ اللہ مچھر سے بڑی عظمت کی مثال دے دیں یا مچھر سے کم تر حقارت اور چھوٹی مثال دے دیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ وہ تو سب جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ قرآن کریم میں بیان کیا جانے والا سب کا سب حق ہے، سچ ہے، مِن رَبِّهِمْ یہ تو سب کا سب ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بے شک وہ سب لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ سب لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ وہ تو سب کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا اس مثال کو بیان کرنے کا۔ یضل بہ کثیرن اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے ایک مچھر کی مثال بیان کرنے پہ انگلیاں اٹھائیں، زبان درازی کی، انکار کیا اور اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کی ہوئی کے اوپر عمل نہ کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے یضل بہ کثیرا اللہ تعالیٰ ایسے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ایک مچھر کی مثال کو بیان کرنے پر جن ایمان والوں نے کہا کوئی بات نہیں ہمارے رب نے ہی یہ مثال بیان کی تھی نا، کوئی بات نہیں ہمارے رب نے جو بھی فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، جو کچھ بھی قرآن کریم میں ہے سارے کا سارا ہی سچا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سچائی کو اور اللہ کی مثالوں پر ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا جن لوگوں نے کہا کہ یہ ساری مثالیں اللہ کی طرف سے تھیں، کوئی بات نہیں ہمارا فرمانے والا تو ہمارا رب ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہم ایسے بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں کے ساتھ مگر اللہ فاسقوں کو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کوئی مثال دینے میں بھی عار اور شرم محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان بیان کردہ مثالوں میں ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیتا ہے اور کافر مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر اعتراض کرنے والا فاسق ہوتا ہے اور جو فاسق ہوتا ہے وہ ہدایت پانے کے بجائے مزید گمراہی میں چلا جاتا ہے، گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ دلدل کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی سرزمین، ایک ایسی جگہ جہاں مدتوں سے پانی کھڑا ہوا ہو تو انسان یا جانور اس میں گر جائے تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جنبش دیتا ہے، ہلاتا ہے، باہر نکلنے کے لیے جتنا ہلاتا ہے چہ جائے کہ وہ باہر نکلے وہ اتنا اس کھڑے ہوئے پانی کی سرزمین کے اندر وہ اتنا دھنستا چلا جاتا ہے، جتنا اپنے آپ کو ہلاتا ہے باہر نکلنے کے لیے اتنا اندر دھنس جاتا ہے۔ تو اس سرزمین کو کہتے ہیں یہ دلدلی زمین ہے، یہ دلدلی زمین ہے۔ تو یہ جو فاسق ہوتا ہے وہ ہدایت پانے کی بجائے مزید گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، خاتمہ علی ایمان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔